السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایک دوسرے کی مدد۔ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اپنے بنائے جنس کی مدد کرنے اور ان کے کام آنے کی خواہش خود اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی فطری اور جبلی طور پر انسانی ضروریات اور زندگی کے تقاضے ایسے ہیں کہ آدمی بڑی حد تک دوسروں کے تعاون اور بڑے ہم جنسوں اور ہم نفسوں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہمی تعاون کا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اور ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ایک فطری اور جبلی انسانی تقاضا ہے۔ انسان کو انسان بنانے اور بنائے رکھنے اور اسی طرح اس کی حیات انفرادی نیز اجتماعی زندگی کی تشکیل نو اور برقراری میں یہ جذبہ اساسی اہمیت رکھتا ہے۔ انسان اگر اس فطری جذبے اور اس جبلی تقاضے سے محروم ہوتا تو رنگ بو سے بھرپور اس دنیا کا وجود ہی نہ ہوتا۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے فطری جذبے کی آبیاری اور اس مقدس جذبے کی پرداخت سے محروم رہ جاتے ہیں، زندگی کی بہاریں ان کے لیے خزاں کے مترادف ہوتی ہیں اور وہ اس معمورہ ہستی اور اس بھری پری دنیا میں رہنے کے باوجود حقیقتاً تنہا زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو اس عذاب دنیا سے محفوظ رکھے۔ دراصل تعاون باہمی اور ایک دوسرے کے کام آنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہی اس دنیا کی بہار اور اس کی ساری رونقوں کا حقیقی سبب ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انسان کی بہت سی صلاحیتیں صرف اس لیے ابھری اور پروان چڑھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اور اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے نفع بخش اور کارآمد بنانا چاہتا ہے۔ یہ جذبہ خدمت خلق جو انسان کے لیے فطرت کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ کارآمد عطیہ ہے، انسان کی سیرت و کردار اور اس کی شخصیت کی تعمیر میں اس طرح بھی حصہ لیتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے کام آنے کی خواہش اسے خود غرضی کی دیانت اور اپنی ذات کے خول میں بند ہو کر رہ جانے کی پستی سے بچاتی ہے۔ آپ انسانی کی تاریخ اور انسانوں کی زندگیوں کو اپنے مطالعے کا موضوع بنائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گلشن ہستی کے سب سے نمایاں، سب سے زیادہ خوشبودار، دل اویز اور حیات بخش پھول وہی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو دوسرے انسانوں کی خدمت اور مدد کے لیے وقف کر دیا۔ سب سے زیادہ تابنا کی ان ہی کے نسب میں آتی ہے جنہوں نے دوسروں کے لیے چراغ روشن کیا۔ سب سے زیادہ نام اور وہی ٹھہرے جنہوں نے خلق خدا کی خدمت گزاری کی مصروفیت میں خود کو بلا دیا، جنہوں نے عورتوں کی ضروریات اور احتیاجات کی تکمیل میں اپنے آپ کو نظر انداز کیا، وہی آسمان دنیا کے جگمگاتے تارے بنے۔ گویا انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ روشن ابواب وہ ہیں جو اس آیات میں اللہ تعالی نے اپنے پسندیدہ بندوں کی اس سرشت کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور اس کے بخشے ہوئے عطایا اور اس کے عنایت کیے ہوئے ہدایہ کو دوسروں کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ انسانی زندگی کی بعض ضروریتیں اور ایسے مواقع جن میں انسان کو دوسرے کی مدد درکار ہوتی ہے مختلف قسم کے ہیں۔ ان میں سے بعض تو وقتی اور عارضی ہوتے ہیں اور کچھ ان سے قدرے
زیادہ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی یا اس کے بڑے حصے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر بعض تقاضے اور ضرورتیں انفرادی نوعیت کی ہوتی ہے اور کچھ انسانوں کے ایک بڑے گردہ سے متعلق ہوتی ہیں، اور بعض کا تعلق ساری انسانیت سے ہوتا ہے۔ ان صورتوں اور ان تقاضوں میں زمانے کے پھیلاؤ اور اطلاق کی وسعت کے لحاظ سے سب سے اہم اور وہ تقاضا ہے جن کا تعلق سارے نوع انسان سے اس حد تک ہے کہ ان کی وسعت میں دنیا اور آخرت دونوں آ جاتے ہیں۔ یوں کہیں کہ اس لحاظ سے ان کی وسعت لامحدود بے نہایت ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے جن بندوں نے انسانوں کی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، وہ کون ہے؟ اس سوال کے جواب میں اور آپ ہی نہیں ساری دنیا متفق بیک زبان ہے کہ یہ مقدس ہستیاں وہ ہیں کہ جنہیں مشرق سے مغرب تک ہر جگہ اور ہر زمانے میں انبیاء اور رسول کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان مقدس ہستیوں نے اور ان قدسی نفسوں نے انسانوں کی مدد اس طرح کی کہ انہیں وہ راہ صاف صاف دکھا دی جو دونوں زندگیوں اور دونوں جہانوں میں صلاح و فلاح میں اور امن سکون کی راہ ہے۔ ایک دوسرے کی مدد ایک انسانی تقاضا ہے، اور اس مدد کا سب سے بڑا میدان یہ ہے کہ ہم جو ان مقدس ان ہستیوں کے نام لیے ان پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں اور تمام انبیاء کے سردار حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعزاز پر متفخر ہیں، ہمارے اور ہم میں سے ایک ایک فرد کا اولین فرض یہ ٹھہرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی میں ساری انسانیت کی مدد اس طرح کرے کہ اسے وہ راہ دکھا دے جس پر چل کر اسے دنیا میں امن و سکون اور آخرت میں اللہ کی رضا بندی اور خوشبودی حاصل ہو سکے۔ اگرچہ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن اس عظیم ذمہ داری کی تکمیل کا بیڑا اٹھانے والوں کا اعزاز بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو جانے والوں کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یعنی تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے فائدے کے لیے وجود بخشا گیا ہے۔ مسلمانان پاکستان میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس صورتحال پر غور فرمائیں اور ہمت و عزم کر کے پاکستان میں ایسا معاشرہ قائم کریں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے محبت کر لے اور اس کی مدد کرنے کی عظیم ذمہ داری قبول کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔